آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 271 اور 272 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ ان تبدو، اگر تم ظاہر کرو، الصدقات، خیرات، فنعما، تو اچھی بات ہے، ہیا یہ، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اسے چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا، اور اسے تم دو، الفقراء، تنگ دستوں کو، فَهُوَ، تو وہ، خَيْرٌ، بہت ہی بہتر ہے، لَكُمْ، تمہارے لیے، وَيُكَفِّرُ، اور اللہ دور کرے گا، عَنْكُمْ، تم سے، مِن سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے کچھ گناہ، واللہ، اور اللہ، بما، ساتھ اس کے جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو، خبیر، خوب خبردار ہے۔ فرمایا ان تبدوا الصدقات، صدقۃ کا لفظ صدقن سے نکلا ہے، یعنی وہ مال جو آدمی صدقے دل سے خرچ کرتا ہے۔ عموماً یہ فقط نفل صدقے پر بولا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات فرض صدقے پر بھی بولا جاتا ہے، جیسے کہ سورۃ توبہ میں فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات تو صرف فقیروں اور مسکینوں اور ان پر مقرر عاملوں کے لیے ہیں، اور ان کے لیے جن کے دل میں الفت ڈالنی مقصود ہے، اور گردنیں چھڑانے میں، تاوان بھرنے والوں میں، اور اللہ کے راستے میں مسافر میں خرچ کرنے کے لیے ہے۔ الغرض، فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو یہ اچھی بات ہے، کہ اس میں اقتداء کا پہلو نکلتا ہے، کہ اس کو دیکھ کر دوسرے بھی انفاق فی سبیل اللہ کے لیے تیار ہو جائے، اور اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو کرنے لگ جائے۔ اس کے علاوہ ایسے شخص لوگوں کو تان تشنیع سے بھی بچ جائے گا، جب وہ لوگوں کے سامنے صدقہ و خیرات کرے گا تو کنجوس کہلوانے سے بھی بچ جائے گا۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم اسے چھپاؤ اور فقراء کو دے دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کہ اس سے نہ تو ریاکاری لازم آئے گی اور نہ لینے والے کی عزت نفس مجروح ہوگی۔ پھر صدقہ و خیرات کی حکمت بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری کچھ برائیاں تم سے دور کر دے گا، تمہارے بعد گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ سارے گناہ صدقہ سے معاف نہیں ہوتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، صدقہ خیرات اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ جب کوئی انسان گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، جب کوئی انسان گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ احسان جتلانے والے کے متعلق آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی یہ حالت ہوتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایسے شخص کو نظر شفقت سے نہیں دیکھے گا اور عذاب علیم میں ڈالے گا، اور صدقہ و خیرات اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ مسند احمد میں نبی علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے ان ظل المؤمن یوم القیامت صدقتہ، قیامت کے دن صدقہ مومن کے حق میں بمنزلہ سایہ کے ہوگا۔
جب میدان محشر میں انتہا درجے کی تپش ہوگی اس وقت صدقہ اپنے دینے والے کے سر پر سایہ کرے گا۔ بہرحال صدقہ اسلام میں ایک انتہائی اہم اور فضیلت والا عمل ہے جو نہ صرف محتاجوں کی مدد کرتا ہے بلکہ دینے والے کے لیے دنیا آخرت میں برکت اور نجات کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ صدقہ سے مراد وہ مال ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غریب لوگوں کو دیا جائے۔ امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں صدقہ وہ مال ہے جس کا ادا کرنا واجب نہ ہو بلکہ خیرات دینے والا اس سے قرب الہی کا قصد کرے۔ گویا صدقہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد وہ زائد مال دولت ہے جس سے مستحقین کے درمیان اس طرح خرچ کیا جائے کہ ان کا معاشی تعطل ختم ہو، ان کی تخلیقی جدوجہد بحال ہو، وہ معاشرے کی ترقی میں مطلوبہ کردار وہ اس نے خوبی سر انجام دے سکیں۔ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے اموال میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں دونوں کا حق ہے۔ محروم سے مراد وہ ضرورت مند ہے جو سوال سے اجتناب کرتا ہے، چنانچہ مستحق ہونے کے باوجود لوگ اسے نہیں دیتے، یا وہ شخص ہے جس کا سب کچھ آفت ارضی سماوی میں تباہ ہو جائے، جتنا خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اسے زیادہ عطا فرمائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو تو وہی اس کی جگہ تمہیں اور دے دیتا ہے اور وہی سب سے بہتر رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والے کے گناہوں کی بخشش کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا اور تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا۔ اللہ بڑا قدردان ہے، بڑا بردبار ہے۔ صدقہ و خیرات سے نعمتوں کو دوام ملتا ہے۔ انسانیت کی خدمت اخلاقی فریضہ، ہم انسانوں کو جو بھی عنایات بھلائیاں ملتی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، لہذا یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس عطا کردہ رزق سے غریبوں، مسکینوں، لاچار، مجبور، ضرورت مندوں، یتیموں، بے سہارا لوگوں کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے فرامین مبارکہ میں صدقہ و خیرات کی فضیلت اہمیت واضح الفاظ میں بیان کی ہے۔ صدقہ ایمان کی دلیل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صدقہ وہی کرتا ہے جس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، نماز نور ہے، صدقہ خیرات انسان کے مسلم مومن ہونے کی دلیل ہے، صبر روشنی ہے، تمام بیماریوں کے لیے علاج اور شفا، صدقہ تمام بیماریوں کے لیے علاج اور شفا ہے۔ ابو امامہ بالی رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقات، صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو۔ رزق اور مال و برکت کا ذریعہ، صدقہ رزق اور مال و برکت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال میں کچھ بھی کمی نہیں کرتا، بندے کے معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت ہی بڑھاتا ہے، اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کا درجہ ہی بلند فرماتا ہے۔ الغرض احادیث میں صدقہ کے بے پناہ فضائل بیان ہوئے ہیں، جیسے صدقہ غضب الہی کو بجھاتا ہے، بری موت دور کرتا ہے، گناہ مٹاتا ہے، برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے، بری قضا ٹال دیتا ہے، صدقہ دینے سے روزی اور مدد ملتی ہے، عمر بڑھتی ہے، آفتیں دور ہوتی ہے، نیت بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ صدقہ خیرات کی بہت فضیلت ہے اور اس کی بہت برکات ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی خبر ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے پیچھے کیا نیت کار فرمایا، پھر جیسی نیت ہوگی اس کے مطابق اللہ تعالیٰ بدلہ عطا کرے گا۔ بہرحال اس آیت سے خفیہ صدقہ کی زیادہ فضیلت ثابت ہوتی ہے، تاہم بعض علماء کہتے ہیں کہ فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ وغیرہ تو اعلانیہ دینا چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو، اور نفلی صدقہ بہرحال خفیہ دینا بھی بہتر ہے۔ اکثر بیشتر اعمال میں یہی قید ہے کہ وہ خفیہ اور اعلانیہ دونوں طرح جائز ہیں،
لیکن ریاکاری کے لیے اعلانیہ کرنا حرام ہے اور دوسروں کی ترغیب کے لیے کرنا ثواب ہے۔ یہ تو واضح بات ہے کہ چھپا کر نیکی کرنے سے انسان کی اپنی اصلاح نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔ لیسا نہیں ہے علیکا آپ پر ہداہم ان کو ہدایت دینا، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، وما اور جو تنفقو تم خرچ کرو، من خیر مال سے، فلانفسکم تو وہ تمہارے نفسوں ہی کے فائدے کے لیے ہے، وما تنفقون اور نہیں تم خرچ کرتے ہو، الا ابتغاء مگر تلاش کرنے کے لیے، وجہ اللہ اللہ کی رضا مندی، وما اور جو تنفقو تم خرچ کرو گے، من خیر مال سے، یوفا وہ پورا پورا دیا جائے گا، الیکم تمہیں، وانتم اور تم لا تظلمون نہ زیادتی کی جائے گی تم پر۔ فرمایا لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اپنے مشہور رشتہ داروں کو تھوڑی سی چیز دینا بھی ناپسند کرتے تھے، پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے اجازت دے دی اور یہ آیت اتری، لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ابتدا میں مسلمان اپنے غیر مسلم رشتہ داروں دوسرے غیر مسلم محتاجوں کی مدد کرنے میں تعامل کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ صرف مسلمان محتاجوں کی مدد کرنا ہی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں ہدایت اتار دینے کی ذمہ داری آپ پر نہیں، آپ نے حق بات پہنچا دی، آگے ان کو راہ راست سمجھا دینا اللہ کا کام ہے۔ رہا دنیوی مال و متاع سے ان کی حاجات پوری کرنا تو اللہ تعالی رضا کے تم جس حاجت مند کی بھی مدد کرو گے اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ فرمایا وما تنفقوا من خیر فلانفسکم اور تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یہ تمہارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہیں اجر عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں بنی نوع انسان کے لیے ہمدردی پیدا کرنا چاہتا ہے اور تمہیں اجر و ثواب سے نوازنا چاہتا ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ اور تم نہیں خرچ کرتے مگر میں رضا الہی کے لیے، اس میں کوئی دیگر مقصد نہیں ہے، اور کوئی دوسرا مقصد ہوگا مثلا کوئی اپنا مفاد وابستہ ہو، ریاکاری پائی جائے یا کسی کو اعزاز دینا مقصود ہو تو ایسی صورت میں صدقہ ضائع ہو جائے گا۔ لہذا میں اللہ کی رضا کے لیے صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، محتاجوں کی حاجت براری کرنی چاہیے، یہ سب رضا الہی کے ذرائع ہیں۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم اور تم جو بھی خرچ کرو گے، نیکی کرو گے، کسی کے ساتھ بھلائی کرو گے، اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ مسلمان محتاج کو دینے سے پورا اجر ملے گا اور کافر کو دینے سے کم ملے گا، بلکہ پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس بات میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ خالص نیت کے ساتھ جو بھی خرچ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ البتہ فضیلت اس بات میں ہے کہ محتاجوں میں سے بہتر محتاج کو دیا جائے، مثلا ایک نمازی ہے اور دوسرا بے نماز ہے تو نمازی کو دینا زیادہ اجر و ثواب کا موجب ہے، مگر جہاں مجبوری کا معاملہ ہو وہاں کم تر آدمی کو بھی دینا چاہیے، اور کوئی بے نمازی بھوکا مر رہا ہے تو اسے پہلے دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ صدقہ سے مراد صدقہ نفلی ہے جس کا ذمی کافر کو بھی دینا جائز ہے، زکوٰۃ مراد نہیں ہے کیونکہ وہ سوائے مسلمان کے کسی دوسرے کو دینا جائز نہیں۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اور کسی شخص پر ذرا بر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کسی حق میں تلفی نہیں کرتا، کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، یہ تو اس کے قانون کے خلاف ہے کہ کسی ادنا یا ادنا نیکی کو بھی نظر انداز کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔